بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 2 جون 2024 بروز اتوار سعودی عرب کی شام تک کے اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ ارامکو نے اپنے 0.64% شیئرز فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی ارامکو کمپنی نے اپنے 1.454 ارب کے حکومتی شیئرز عوام کو فروخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عوامی فروخت کے لیے پیش کیے جانے والے شیئرز کمپنی کی مجموعی ملکیت کا 0.64% ہیں۔ ارامکو کے شیئرز کی دوبارہ فروخت معاشی ویژن کے مطابق ملک کی معیشت کو متنوع بنانے کی کڑی ہے۔ کمپنی نے کہا کہ پیش کیے جانے والے شیئرز جمعرات 6 جون تک مالیاتی اداروں کے سپرد کیے جائیں گے۔ شیئرز کی ابتدائی قیمت 26.7 ریال سے 29 ریال فی شیئر رکھی گئی ہے۔ خیال رہے کہ انفرادی سطح پر خریداروں کے لیے پیش کیے جانے والے کل شیئرز کا 10% ہے۔ سعودی تیل کمپنی کے مجموعی منافع میں 1/4 کمی کے باوجود 2023 میں 98 ارب ڈالر کا منافع ہوا ہے۔ حج پرمٹ کے قانون کا آغاز آج سے خلاف ورزی پر 10,000 ریال جرمانہ۔ سعودی عرب میں حج پرمٹ کے قانون کا باقاعدہ آغاز آج اتوار 2 جون سے ہو گیا، جو 14 ذی الحجہ تک جاری رہے گا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اس دوران کسی کو بھی پرمٹ کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کے طلب کرنے پر حج پرمٹ دکھانا ضروری ہے۔ پرمٹ نہ ہونا قانون کی خلاف ورزی شمار کیا جائے گا، جس پر سخت سزا مقرر ہے۔ العربیہ کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ خلاف ورزی کرنے والا چاہے سعودی شہری ہو یا غیر ملکی، بغیر کسی استثناء کے قانونی طور پر سزا کا مستحق ہوگا۔ پرمٹ کے بغیر جانے پر 10,000 ریال جرمانہ مقرر ہے۔ وہ لوگ جو غیر قانونی طور پر لوگوں کو مکہ مکرمہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی قانون شکنی کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت داخلہ کی جانب سے فرضی حج اسکیموں کے ذریعے لوگوں کو لوٹنے والوں کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ وزارت داخلہ نے فرضی حج اسکیموں کا اعلان کرنے والے اور ان کی مارکیٹنگ میں ملوث لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ متعدد افراد کو حراست میں بھی لیا جا چکا ہے۔ ان پر فرضی حج کمپنی کی مارکیٹنگ کرتے ہوئے لوگوں سے رقم بٹورنے کا الزام ہے۔ طواف ادا کرنے کے بعد ملائیشین عازمین حج انتقال کر کے محمد ظہیر نامی 50 سالہ ملائیشین حاجی جو ہے بدھ کو صبح 11:40 مکہ پہنچا تھا۔ نسک کارڈ وصول کیا اور طواف کے لیے رات 9 بجے کا وقت دیا گیا۔ ملائیشین عازمین حج اپنی اہلیہ کے ساتھ مطاف پہنچے، جہاں طواف کیا اور مسعی کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک گر پڑے۔ خود کو سنبھالا، اٹھے، چند قدم آگے بڑھے اور پھر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ فوراً ہلال احمر کی ٹیم کو بلایا گیا۔ امدادی ٹیم موقع پر پہنچی، مگر تب تک ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جو ملائیشین حاجی صبح 11:40 پر مکہ پہنچے اور ٹھیک 12 گھنٹے بعد رات 11:45 پر انتقال کر کے انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی، نہ ہی کبھی کسی مستقل عارضے کا شکوہ تھا۔ اہلیہ نے بتایا کہ ہم نے بہت تاخیر سے حج کے لیے درخواست دی تھی اور کوئی امید نہیں تھی کہ ہم حج پر جائیں گے، مگر اللہ کی مرضی کہ اس نے درخواست دیر سے جمع کرنے کے باوجود ہم آ گئے، کیونکہ ان کی موت حرم میں لکھی تھی۔ T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں سعودی سفیر کی پاکستانی ٹیم کے لیے اسپیشل ویڈیو۔ اتوار کو جاری کیے گئے ویڈیو پیغام میں سعودی سفیر نے ICC T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سعودی سفیر نے کہا، پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اپنے بھائیوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ ٹورنامنٹ جیتیں گے۔ سعودی سفیر نے کہا، پاکستانی عوام یقیناً ورلڈ کپ میں ٹیم کی کامیابی کا جشن منائیں گے۔ سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کا کہنا تھا، میں پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ سعودی سفیر نے کہا، ICC T20 ورلڈ کپ جیتنے پر پاکستانی ٹیم اگلے سال حج پر شاہی مہمان ہوگی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ میں اپنی مہم کا آغاز 6 جون کو ڈلاس میں میزبان ٹیم امریکہ کے خلاف کرے گی۔ ٹیم اس کے بعد 9، 11 اور 16 جون کو بالترتیب انڈیا، کینیڈا اور آئرلینڈ کے خلاف میچز کھیلے گی۔ گروپ سٹیج کے بعد گروپ کی 2 ٹاپ ٹیمیں سپر 8 مرحلے کے لیے ویسٹ انڈیز جائیں گی۔ الفیصلیہ میں گرنے والی عمارت کے ملبے میں دبے افراد کی تلاش جاری۔
جدہ کے علاقے الفیصلیہ میں جمعرات کی شام گرنے والی 5 منزلہ عمارت کے ملبے سے مزید لوگوں کی تلاش کا کام جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق متاثرہ عمارت میں 13 فلیٹ تھے جن میں رہنے والے لوگوں کی مجموعی تعداد کا علم نہیں ہو سکا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق عمارت کے تہخانے میں مرمت کا کام جاری تھا جس کے باعث عمارت گر گئی۔ جائے حادثہ پر موجود عینی شاہدین نے بتایا کہ انہوں نے عمارت گرنے کی تیز آواز سنی، اس کے بعد لوگوں کی چیخو پکار سنائی دی۔ منہدم ہونے والی عمارت دراصل ایک رہائشی بنگلہ تھا جس پر فلیٹ تعمیر کیے گئے اور اسے 5 منزلہ عمارت بنا دیا گیا۔ شہری دفاع کے ذرائع نے بتایا کہ ملبے سے 3 لوگوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ ایک خاتون اور بچے کو بچا دیا گیا ہے۔ واضح رہے جمعرات کو الفیصلیہ کے علاقے میں رہائشی عمارت کے گرنے کی اطلاع موصول ہونے پر شہری دفاع کی جو ٹیمیں وہاں پہنچی تھیں جنہوں نے امدادی کارروائیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ سعودی عرب انٹرنیشنل ریلی چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔ سعودی وزارت کھیل نے کہا کہ سعودی عرب نے انٹرنیشنل ریلی چیمپئن شپ کی 10 سال کے لیے میزبانی کا معاہدہ کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اس کا نام سعودی ریلی چیمپئن شپ ہوگا۔ وزارت کھیل کی انتظامیہ نے کہا کہ سعودی ریلی چیمپئن شپ کا آغاز 2025 سے ہوگا۔ وزارت کھیل کی طرف سے سعودی جو رائڈرز ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے واضح رہے کہ انٹرنیشنل جو ریلی چیمپئن شپ کا مشرقی وسطیٰ میں آخری مرتبہ انعقاد 2011 میں ہوا تھا۔ بین الاقوامی ریلی چیمپئن شپ کی میزبانی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ سعودی عرب بین الاقوامی کھیلوں کا عالمی مرکز بن چکا ہے۔ عید الاضحیٰ پر مویشی منڈی کی صورتحال اور قیمتیں کیا ہیں؟ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی مویشی منڈی میں جانوروں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سبق نیوز نے ریاض کے جنوبی علاقے میں مویشی منڈی کا سروے کیا۔ لوگوں کی اکثریت نے قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کی شکایت کی۔ قیمتوں کے حوالے سے سروے سے پتہ چلا کہ بڑی جسامت کے بکرے اور بھیڑ کی قیمت 2000 سے 2500 تک پہنچ چکی ہے۔ درمیانے وزن کے مویشی کی قیمت 1800 سے 1600 ریال میں دستیاب ہے۔ کچھ تاجروں نے عید الاضحیٰ کے لیے اچھے جانوروں کو منڈی سے ہٹا لیا ہے تاکہ زیادہ منافع پر عید کے قریب انہیں سیل کیا جا سکے۔ کچھ تاجروں کا کہنا تھا کہ چارے کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کے اثرات مویشیوں پر بھی مرتب ہوئے ہیں۔ ایک تاجر کا کہنا تھا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے فارم مالکان بڑھتے ہوئے اخراجات ہیں اس کی وجہ سے اس کاروبار کو چھوڑ گئے ہیں۔ مویشیوں کے امور کے ایک ماہر نے بتایا کہ یہ حقیقت ہے کہ رواں سال گزشتہ سال کے مقابلے میں قیمتوں میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ بعض نسل کی قیمتوں میں 100% اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا۔ اس کی اصل وجہ چارے کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ ہے۔ 50 کلو گرام جو کی بوری 73 سے 86 ریال تک پہنچ گئی ہے جبکہ ماضی میں یہ 50 سے جو ہے وہ 60 ریال میں دستیاب تھی۔ دوسری طرف حج سیزن کے لیے 8.5 لاکھ مویشی جدہ بندرگاہ پہنچ گئے ہیں۔ سعودی وزارت ماحولیات اور پانی کی ٹیموں نے بیرون مملکت سے آنے والے 8,56,348 مویشیوں کا میڈیکل معائنہ کیا جو حج سیزن کے لیے لائے گئے تھے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت کی ٹیموں نے جدہ بندرگاہ پر خصوصی ٹیمیں تعینات کی ہیں جن کی ذمہ دار بحری جہازوں کے ذریعے لائے جانے والے مویشیوں کا میڈیکل کرنا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ جانوروں میں کسی قسم کا کوئی وبائی مرض تو نہیں ہے۔ وزارت ماحولیات کا کہنا تھا بیرون مملکت سے لائے جانے والے مویشیوں کو امپورٹ کرنے کی جو ضوابط ہیں مختلف ملکوں کے اعتبار سے متعین ہیں۔ ایسے ممالک جہاں مویشیوں کی بیماری پائی جاتی ہے وہاں سے مویشیوں کی درآمد پر بھی پابندی ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں آنے والے مویشیوں کو طبی معائنے تک قرنطینہ جو ہے اس میں بھی رکھا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔